اور یہ ایسی کوئی بھی چیز ڈپریشن میں جانے والی چیز ہے کہ لوگ اسے سوچ کے یعنی اسے اپنے ذہن پہ سوار کر لیں، بالوں کا گرنا یا کوئی بھی اور چیز ہے. دسمبر ہے، اگر محبوبہ آپ کی خواہش ہے کہ آپ کے شاہ رخ خان جیسے بال ہوں اور آپ کے سر پہ بال نہ ہوں، پھر تو ڈپریشن ہوئے گی. اٹس ویری ٹیکنیکل. یار ویسے فلموں کی دنیا اور ہوتی ہے، ریئل دنیا اور ہوتی ہے. اس پہ تھوڑی میں چاہوں گا ذرا بات کریں. ہمارے ریئل دنیا میں بھی اگر دیکھیں 3 گھنٹے کی فلم دیکھ کے لڑکا بھی وہی سوچ رہا ہے، لڑکی بھی وہی سوچ رہی ہے بیٹھ کے. ریئل لائف میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ریئل لائف میں دیکھیں، ریئل لائف میں پیار، افیکشن، محبت. اب دیکھو اگر ایک لڑکا ہے، اس کو لڑکی پسند ہے اور وہ اس کو پریشرائز کرتا ہے کہ مجھے تو موٹی نہیں پسند، تو وہ اس لیول کی ڈائٹنگ کرتی ہے نا، اس کی خاطر کرتی ہے. اسی طرح لڑکی اگر لڑکے کو کسی روپ میں دیکھنا چاہتی ہے کہ تو داڑھی رکھ، یا تو جو ہے اپنا ہیئر سٹائل ایسے بنا، یا تیرا خط ایسا ہونا چاہیے، یا تیری فٹنس لیول یہ ہونا چاہیے، تو مرد کرتا ہے نا. ریئل ٹائم فلموں سے ان ہٹ کے ضرور ہے، لیکن آفٹر آل ہماری جو لو کی ڈیفکشن ہے یا افیکشن ہے ایک دوسرے کے ساتھ، محبت ہے، وہ تو ان چیلنجیبل ہے نا. اگر آپ کا پارٹنر ایٹ لیسٹ بیفور شادی کوئی چیز ڈیمانڈ کر رہا ہے اور وہ آپ دے ہی نہیں سکتے، تو ڈپریشن میں جانا نیچرل ہے. جیسے آپ گنجے ہیں اور آپ کی جو جس سے آپ نے شادی کرنی ہے اس کو پسند ہے کوئی ایسا شخص یا ایسا ہیرو اور بال پسند ہے، دین ڈیفینیٹلی اف یو ہیو نو ہیئرس، یا ایک لڑکی ہے، اس کی کسی سے منگنی ہوئی ہے اور اس کا رنگ سانولا ہے، جبکہ اس کو دوسرے کو کترینہ پسند ہے اور بار بار اس کی، تو لڑکی جائے گی ڈپریشن میں. اٹس نیچرل، اٹس کوائٹ نیچرل. عفان بھائی، ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں ڈپریشن کی وجہ سے آج کل پاکستان میں بھی، پہلے اتنا نہیں تھا، باہر تو بہت سے نمبرز ہیں کہ لوگ سوسائڈ کی طرف جاتے ہیں. اس سے بچنے کا اب کیا؟ اب ایک بندہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ ڈپریشن میں ہے تو ہم اسے سیریس لیتے نہیں ہیں، جب کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں یار اس کے ساتھ تو یہ مسئلہ تھا. تو معاشرے کی کیا ذمہ داری ہے، اور جو بندہ ڈپریشن میں اس کی کیا ذمہ داری ہے کہ اس کا خیال اگر سوسائڈ کی طرف جا رہا ہے تو اس سے کیسے بچے گا وہ؟ اچھا، ہمارے ہاں نا لوگ مینٹل ہیلتھ کو صحیح لیتے نہیں ہیں. اب اس پہ ماشاء اللہ آپ اچھے سائیکیٹرسٹ اور ان کو سائیکالوجسٹ کو لیتے رہتے ہیں. مینٹل ہیلتھ پہ لوگ مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. اگر کوئی کہتا ہے نا میں ڈپریس ہوں، میں خودکشی کر لوں گا، میں خود کو ختم کر لوں گا، لوگ اسے مذاق میں لیتے رہتے ہیں. اور جب وہ ریئل ٹائم کر لیتا ہے تو پھر اس کے لیے قصیدے پڑھنے شروع کر دیتے ہیں. ڈپریشن از اے ویری 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 سیریس ایشو ان دس سوسائٹی، اور اسی وجہ سے سوئسائڈ کا رسک بھی بہت بڑا ہے. ابھی حال ہی میں ہمارے علاقوں سے تعلق رکھنے والے ایک CSS آفیسر نے خودکشی کہہ رہے ہیں، لیکن اس کو سٹریس اتنا تھا، اس کے کچھ میسیجز بعد میں نکلے جس میں اس نے کہا کہ میں خودکشی کر لوں گا، لیکن اس کی جو موت فیملی نے ڈکلیئر کی، ہم اسی وجوہات کو ہی حتمی مانیں گے، ہارٹ اٹیک یا واٹ ایور. لیکن اس کے کچھ میسیجز ایسے تھے کہ اسے سٹریس دیا جا رہا تھا اور وہ ڈپریشن میں ایٹ لیسٹ جا رہا تھا. تو اگر آپ اپنے ارد گرد، اب اس میں بڑی ذمہ داری ایڈ ہوتی ہے ارد گرد معاشرے کے لوگوں کی. اگر وہ اپنے ارد گرد لوگوں کو کسی کو دیکھ رہے ہیں whosoever is in depression, anxiety, پریشانی، اس کو لوگ سوشل سپورٹ نہیں دیتے، مذاق اڑاتے ہیں اور اس کمزوری کو ہٹ کرتے ہیں بار بار. جیسے کوئی بندہ پریشان ہے، ڈپریس ہے، میں کہتا ہوں کسی بھی بڑی سائیکیٹرک کی دوائی سے بڑی دوائی اس کی فیملی سپورٹ، اس کے بہن بھائی اور اس کے دوست ہوتے ہیں. لیکن وہی لوگ مصیبت کے ٹائم اگر اس کو جج کر کے پڑھ کے اس کے قریب نہیں آتے تو ان کو تب احساس ہوتا ہے جب وہ اس کو قبر میں اتار رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے ہاں مینٹل ہیلتھ کو مذاق بنایا گیا ہے، اس پر بات ہی نہیں کی جاتی. یہ بھی سیکس ایجوکیشن یا سیکس کی طرح ایک ٹیبو ٹاپک ہے، ہم بالکل اس پر بات نہیں کرتے، بات کرنے والے کا مذاق اڑاتے ہیں. جرنلائز انگزائٹی ڈس آرڈر، رات دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، ایک دم اٹھ کے بیٹھ گئے، جی پیٹ خراب ہو گیا ہے، یہ مسئلے ہو گئے ہیں، روز ہو رہا ہے، دھڑکن تیز ہو رہی ہے، پریشان ہو رہی ہے، دروازہ کھلا ہے، باہر نکل گئی ہے. خاص طور 18-20 سال کی لڑکیاں، جب آپ ان کو پروب کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کسی کا کوئی انٹری ٹیسٹ رہا ہوا ہے، کسی کا کوئی مزہ میں، کسی کی کوئی FIA بتاتے ہیں کہ کسی کی ویڈیو لیک ہوئی ہوتی ہے، کسی کی لیک نہیں ہوئی ہوتی، بلیک میل کر رہا ہوتا ہے، فراڈ کر رہا ہوتا ہے، دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، کچھ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اگر فیملی سپورٹ اس کو اس ٹائم مل جائے اور وہ اس گیڈ کی کیفیت سے، جنرلائز انگزائٹی ڈس آرڈر یا ڈپریشن کی کیفیت سے، یا MDD ماڈریٹ ڈپریسو ڈیزیز، اس سے نکالنے میں اس کی ہیلپ کرے، تو یو کین سیو اے لائف.
ٹھیک ہے, ہم لوگ اس کے قریب ہی نہیں جاتے, ہم مذاق اڑاتے ہیں, ہم تماشا بنا لیتے ہیں, اس کا تمسخر بنا لیتے ہیں. میرے جگر ٹاور ملتان میں دیر از اے اسپیشل سائیکالوجسٹ جو اسی فیس میں ہر پیشنٹ کی تھراپی کرتی ہے مینٹل, چاہے وہ معدے کا ہے, چاہے وہ ڈپریشن کا ہے, چاہے وہ جگر کینسر کا مریض ہے کہ پریشان نہیں ہونا, بیماری سے لڑنا ہے. پھر ہم نماز قرآن دونوں سے کوسوں دور ہیں. دس از این ادر ریزن, بہت بڑا فیکٹر ہے ڈپریشن, بہت بڑا. دیکھیں ریلیجیس ملان آپ کو قریب کرتا ہے. وہ کہتے ہیں نا ایک سجدہ 1000 سجدوں سے تجھے دیتا ہے نجات, ہم دیتے ہی نہیں ہے سجدہ. یہ بہت بڑا فیکٹر ہے. وی ڈو ناٹ ایون ڈیئر ٹو کنسیڈر کہ ہم اللہ کے آگے جھکیں یا ہم سجدہ کریں یا ہم نماز پڑھیں. ہم دین سے دوری جو ہے دیٹ از ڈائریکٹلی افیکٹنگ. میں نے ان لوگوں کو جو سورۃ رحمان ڈیلی تلاوت کرتے ہیں, جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, جو دنیاوی لغزشوں سے دور ہیں, میں نے ان لوگوں کو زیادہ میرے پاس ایک بندہ آیا 24,000 کماتا تھا, مسجد کا امام تھا مانسہرہ سے. تو میں نے اس سے پوچھا مالی حالات ٹھیک ہیں, وظیفہ کوئی لگا ہوا تھا, 8 بچے تھے اس کے. اس نے آگے سے مجھے کہا الحمدللہ لاؤڈ اینڈ کلیئر. تو اس کا ایمان ہوگا. یہاں لوگ 2 کروڑ 40 لاکھ پہ بھی خوش نہیں ہیں ماہانہ کما کے. تو دیر از سم کنیکشن. اچھا, آپ نے مینٹل ہیلتھ کی بات کی, اس پہ بڑی ڈیٹیل میں ہماری ہوگی, لیکن آپ خود بھی ڈپریشن سے گزرے ہیں. ہاں, میں ڈپریشن سے اس طرح گزرا ہوں کہ میں نے لائف میں کچھ سٹریسز تھے جن کو کوپ کیا ہے. کس طریقے سے, آپ کس طرح نکلے؟ میں کس طرح نکلا, میں نے دیکھے, میں فرینکلی میں جو ڈپریسو ایپیسوڈز ہوتے ہیں نا, یہ لائف میں ہر کسی کی لائف میں اپس اینڈ ڈاؤنس کے ساتھ چلتے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی کو بھی ڈپریشن یا سیڈنس رہی ہے تو وہ ڈپریشن سے پرماننٹلی نکل آئے گا. وہ کوپ کرتا ہے. کوپ کیسے کرتا ہے؟ گڈ ایکسرسائز, گڈ فزیکل ایکٹیویٹی, نماز, قرآن, فلینتھروپک ایکٹیویٹی, کسی کی مدد کر دی, دیگ دے دی. اچھا, آپ یاد کریں, اگر آپ نے اللہ کی راہ میں داتا دربار پہ یا کہیں دیگ چڑھائی ہو نا, آپ کو اس رات نیند بڑی مزے کی آئے گی. یو ڈو ناٹ نیڈ اینی لیگزاٹنل فار دیٹ. اللہ کے راستے میں کہیں بھی کچھ بھی کریں تو یہ ہوتا ہے, یہ فیلنگ آتی ہے. ہاں, تو کوئی اسپریچول ریلیشن ہے نا. تو ایز فار ایز آئی ایم کنسرن, تو ہر بندے کے اپ اینڈ ڈاؤن ایلیویشنز, ڈپریشن, انگزائٹی, پریشانی, یہ میرے ساتھ بھی چلتی ہے یا آپ کے ساتھ بھی, ہر کسی کے ساتھ چلتی ہے. میں کوئی سوئر ڈپریشن میں نہیں رہا, لیکن کبھی نہ کبھی کوئی اپ ڈاؤن ایپیسوڈز آئے تو آئی ٹرائی ریسائٹنگ میکسیمم سورہ رحمان, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو میں میکسیملی کوشش کرتا ہوں وہ پڑھوں. نماز جو ہے اس میں پابندی لازمی ہے, اور پلس آئی ٹرائی کہ میں فزیکل ایکٹیویٹی کو لازمی ہٹ کروں.